چلو فوری طور پر مرنے سے تو بچ گئے، اب دیکھو یہ کشتی کہاں لے جاتی ہے، مارسیلا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ہیڈ کوارٹر سے لامحالہ فورس بھیج دی گئی ہوگی اور انہوں نے یہاں پہنچتے ہی ہمیں گولیوں سے اڑا دینا ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ تو کیا ہوا، اکٹھے ہی مریں گے، مارسیلا نے کہا تو کیپٹن شکیل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور مارسیلا بے اختیار مسکرا دی۔ اپنے ذہن سے یہ سب کچھ نکال دو مارسیلا، کاٹلی کے دارالحکومت پہنچنے کے بعد ہماری راہیں جدا جدا ہو جائیں گی اور اس کے بعد ہم شاید پوری زندگی دوبارہ نہ مل سکیں، کیپٹن شکیل نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیوں جدا ہوں گی میں؟ اب تمہارے ساتھ میں پاکیشیا جاؤں گی کیپٹن شکیل، کان کھول کر سن لو، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہوں گی، اس لیے اگر تم مجھے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تو مجھے اپنے ہاتھ سے گولی مار دو، مارسیلا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے مارسیلا، فی الحال ہمیں اپنی زندگیاں بچانی ہیں اور یہ فارمولہ جو میری جیب میں موجود ہے اسے ہر حالت میں پاکیشیا پہنچانا ہے، بس، کیپٹن شکیل نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ارے او وہ جزیرہ، ارے یہ تو ہم کراسونا کی طرف جا رہے ہیں، مارسیلا نے ایک کھڑکی کے شیشے میں سے دیکھتے ہوئے کہا تو کیپٹن شکیل تیزی سے مڑ کر اس طرف آیا اور شیشے سے باہر دیکھنے لگا۔ ہاں واقعی کراسونا ہے، لیکن اس کے گرد تو وہ سائنسی ریز ہیں، یہ ہیلی کاپٹر تو قریب پہنچتے ہی تباہ ہو جائے گا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ پہلے یہ تباہ نہیں ہوا تو اب بھی نہیں ہوگا، مارسیلا نے کہا۔ اس وقت ان کا سسٹم آن تھا، اب آف ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے باہر کوئی ایسا کیمیکل لگا ہوا ہے کہ اس پر ریز اثر نہیں کر سکتی، اسی لیے تو خصوصی طور پر اسے یہاں بھجوایا گیا ہے، مارسیلا نے کہا۔ او ہاں مجھے یاد آ گیا ہے، اس کے پائلٹ نے بھی یہی بتایا تھا کہ اس کے باہر خصوصی کوٹنگ کی گئی ہے، اس لیے اس پر ریز اثر نہیں کر سکتی، کیپٹن شکیل نے کہا اور پھر وہ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ہوا کا رخ چونکہ اس جزیرے کی طرف ہی تھا، اس لیے یہ تیرتی ہوئی کشتی تیزی سے جزیرے کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ جب یہ جزیرے کے قریب پہنچ گئی تو کیپٹن شکیل نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق اب وہ ڈینجر ایریا میں داخل ہونے والے تھے۔ کیپٹن شکیل نے وہی بٹن پریس کر کے ایمرجنسی ڈور بند کر دیا۔ یہ کیوں بند کیا ہے؟ آکسیجن پھر ختم ہو جائے گی، مارسیلا نے کہا۔ ہو سکتا ہے کوئی ریز جو ہوا میں موجود ہوں اندر آ کر ہمارا خاتمہ کر دیں، اب اگر یہ ہیلی کاپٹر تباہ ہوا تو دوسری بات ہے، ورنہ اندر ہم بہرحال محفوظ رہیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا اور مارسیلا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ہیلی کاپٹر تیزی سے آگے بڑھا چلا جا رہا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ساحل سے جا ٹکرایا تو کیپٹن شکیل نے بے اختیار ایک طویل سانس لے کر وہ بٹن پریس کیا تو دروازہ دوبارہ کھل گیا۔ پہلے چند لمحے تو کیپٹن شکیل کسی رد عمل کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب کچھ نہ ہوا تو اس کی آنکھوں میں اطمینان کی جھلکیاں ابھر آئیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے حد کرم ہے، آؤ، کیپٹن شکیل نے کہا اور مارسیلا بھی مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر وہ دونوں ہی اس ہیلی کاپٹر سے اتر کر جزیرے پر پہنچ گئے۔ کیپٹن شکیل نے اس کے کھلے ہوئے حصے کو پکڑ کر پورا زور لگانا شروع کر دیا تاکہ وہ اس ہیلی کاپٹر کو ساحل پر چڑھا لے، لیکن باوجود کوشش کے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ٹھہرو، میں یہاں کنارے پر جھاڑیاں رکھ دیتی ہوں، پھر یہ چڑھ جائے گا، مارسیلا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھوں سے جھاڑیاں توڑ توڑ کر کنارے پر رکھنا شروع کر دیں۔ پھر کیپٹن شکیل کے ساتھ مل کر زور لگانے لگی۔ تم زور مت لگاؤ ورنہ زخموں سے خون رسنا شروع ہو جائے گا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا، مارسیلا نے کہا اور پھر واقعی تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ دونوں اس ہیلی کاپٹر کو گھسیٹ کر ساحل پر چڑھانے میں کامیاب ہو گئے۔ مارسیلا زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیپٹن شکیل نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں، ابھی ٹھیک ہو جاؤں گی، مارسیلا نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ کیپٹن شکیل کچھ کہتا، اچانک جزیرے کے اندرونی حصوں سے دھماکوں کی آوازیں سنائی دینی شروع ہو گئیں۔ او، یہ کیسے دھماکے ہیں؟ کون ہے اندر؟ کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور تیزی سے جزیرے کے اندرونی حصے کی طرف دوڑنے لگا۔ رک جاؤ، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، مارسیلا کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ آ جاؤ، تم آہستہ چلو گی اس لیے خود ہی آ جاؤ، کیپٹن شکیل نے مڑ کر کہا اور تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کا اندازہ تھا کہ دھماکے لیبارٹری کے اندر نہیں بیرونی طرف ہو رہے ہیں۔ وہ ابھی کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ جزیرے کی زمین اس طرح ہلنے لگی جیسے خوفناک زلزلہ آ رہا ہو۔ او یہ کیا ہو رہا ہے؟
کیپٹن شکیل نے کہا، اور پھر بجائے دوڑنے کے وہ قدم جما جما کر آگے بڑھنے لگا۔ پھر ابھی وہ اس گڑھے سے تھوڑی دور ہی تھا کہ اس قدر خوفناک دھماکہ ہوا کہ کیپٹن شکیل بے اختیار اچھل کر نیچے گر گیا۔ اسے اپنے عقب میں مارسیلا کی چیخ سنائی دی۔ نیچے گرتے ہی کیپٹن شکیل پھر اٹھا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جس طرف گڑھا تھا وہاں گرد کے بادل ہوا میں اڑ رہے تھے، لیکن اب وہ زلزلہ ختم ہو گیا تھا، لیکن دھماکے کی خوفناک گونج ابھی تک فضا میں موجود تھی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور ایک بار پھر دوڑتا ہوا گڑھے کی طرف بڑھنے لگا اور پھر گڑھے کے کنارے پر جا کر رک گیا۔ ارے یہ آدمی، یہ کون ہے؟ کیسے یہاں آ گئے؟ کیپٹن شکیل نے ایک آدمی کا ہاتھ مٹی سے نکلتا ہوا دیکھا تو وہ چیخ اٹھا۔ ملبہ مسلسل اس گڑھے میں گر رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی تھوڑی دیر بعد گڑھا پر ہو جائے گا۔ کیپٹن شکیل تیزی سے نیچے اترا اور پھر دوڑتا ہوا اس جگہ گیا جہاں مٹی میں سے اسے ہاتھ نظر آیا تھا۔ وہاں اب مزید ملبہ گرنے کی وجہ سے وہ ہاتھ بھی ملبے میں دب گیا تھا، لیکن وہ جگہ بہرحال کیپٹن شکیل کے ذہن میں تھی۔ اس نے جلدی سے اس جگہ سے ملبہ ہٹانا شروع کر دیا اور پھر جیسے ہی وہ ہاتھ نظر آیا اس نے ہاتھ پکڑا اور پورے زور سے اس آدمی کو کھینچنا شروع کر دیا۔ چند منٹوں کے بعد وہ آدمی مٹی سے باہر آ گیا تھا۔ او یہ تو زندہ ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اس آدمی کو کھینچنے سے ایک اور آدمی کا ملبے میں دفن جسم نظر آنے لگ گیا۔ اس نے اسے ایک طرف لٹایا اور تیزی سے اس جگہ سے ملبہ ہٹایا اور چند لمحوں بعد وہ ایک عورت کے جسم کو باہر نکال لینے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ عورت؟ مارسیلا کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ او یہ تو جولیا ہے۔ او ویری سیڈ، یکلخت کیپٹن شکیل نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پاگلوں کے سے انداز میں اس ساری جگہ کو دونوں ہاتھوں سے کھودنا شروع کر دیا۔ کون جولیا؟ مارسیلا کی حیرت بھری آواز سنائی دی، لیکن کیپٹن شکیل نے شاید اس کی آواز ہی نہیں سنی تھی، اور پھر اس نے ایک اور انسانی جسم کو ملبے سے نکال لیا۔ تھوڑی دیر بعد 3 مردوں اور ایک عورت کو باہر نکال لیا گیا۔ مارسیلا، ان کے منہ کھول کر اندر سے مٹی نکالو، جلدی کرو، کیپٹن شکیل نے کہا اور مزید ملبہ ہٹانا شروع کر دیا، لیکن جب اسے تسلی ہو گئی کہ مزید کوئی جسم ملبے کے اندر نہیں ہے تو وہ تیزی سے مڑا اور پھر اس نے مارسیلا کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد وہ ان چاروں کے ناک اور منہ میں بھری ہوئی مٹی نکال چکا تھا۔ او وہ یقیناً عمران ہے، کیپٹن شکیل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس آدمی کا منہ اور ناک دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو مر جائے گا، مارسیلا نے حیران ہو کر کہا۔ خاموش رہو اس وقت، کیپٹن شکیل نے غراتے ہوئے کہا، تو مارسیلا بے اختیار سہم کر خاموش ہو گئی۔ چند لمحوں بعد جب اس آدمی کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو کیپٹن شکیل نے ہاتھ ہٹا لیے۔ اس کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے۔ پھر اس نے جولیا کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب جولیا کے جسم میں بھی حرکت کے تاثرات نمودار ہوئے تو اس نے ہاتھ ہٹا لیے۔ اسی لمحے پہلے والے آدمی کو زوردار چھینک آئی اور اس کی ناک سے گرد کا بادل سا باہر نکلا اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ عمران صاحب، میں کیپٹن شکیل ہوں، کیپٹن شکیل نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو تم مجھ سے پہلے جنت میں پہنچ گئے، عمران نے آنکھیں کھولتے ہی مسکرا کر کہا، اور دوسرے لمحے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ارے یہ یقیناً مارسیلا ہے، کمال ہے، اتنی محبت کہ اکٹھے جنت میں نظر آ رہے ہو۔ عمران نے کیپٹن شکیل کے ساتھ کھڑی ہوئی مارسیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس پڑا۔ مس جولیا بھی آپ کے ساتھ ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اسی لمحے جولیا نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ یہ صفدر اور تنویر کو کیا ہوا؟ کہیں؟ عمران نے یک لخت تڑپ کر کہا۔ او نہیں، یہ صرف بے ہوش ہیں، کیپٹن شکیل نے عمران کی تڑپ کو سمجھتے ہوئے کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے باری باری دونوں کے ساتھ وہی کارروائی کی جو پہلے وہ عمران اور جولیا کے ساتھ کر چکا تھا۔ تم تو چلے گئے تھے، پھر تمہاری واپسی کیسے ہو گئی؟ تم ہو تو اصل، کہیں روح وغیرہ تو نہیں ہو؟ عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ قدرت واقعی حیرت انگیز کام کرتی ہے، جسے ہم نقصان سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل ہمارا فائدہ ہوتا ہے، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ہیلی کاپٹر کا سسٹم جام ہونے، اس کے سمندر میں گرنے سے یہاں تک پہنچنے اور پھر ملبے میں ہاتھ نظر آنے تک کی پوری رداد سنا دی۔ او واقعی، اللہ تعالیٰ جب کسی کی مدد کرتا ہے تو غیب سے اس کی امداد کا سامان مہیا کرتا ہے۔ اگر تم واپس نہ آتے تو یہ ملبہ ہمارا مدفن بن جاتا، عمران نے کہا۔ جولیا بھی اب اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور صفدر اور تنویر بھی ہوش میں آ گئے تھے۔
انہیں جب سارے حالات کا علم ہوا تو انہوں نے باقاعدہ کیپٹن شکیل کا شکریہ ادا کیا۔ یہ کون ہیں کیپٹن شکیل؟ مارسیلا نے پوچھا۔ وہ اب تک خاموش کھڑی رہی تھی۔ یہ عمران صاحب ہیں، وہی عمران صاحب جن کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں ان کے سامنے طفل مکتب کی حیثیت رکھتا ہوں، اور یہ میرے ساتھی ہیں، صفدر، تنویر اور مس جولیا، اور یہ مارسیلا ہے۔ اس کی بہترین رہنمائی اور مدد کی وجہ سے میں نے یہ مشن مکمل کیا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہو گیا ہے مشن مکمل؟ مبارک ہو۔ پھر ولیمہ کب کھلا رہے ہو؟ عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار کھلا کر ہنس پڑا۔ جب آپ اور صفدر کھلائیں گے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ یہ دھماکے کیسے تھے؟ آپ نے وہ ایٹمی مشینیں تباہ کر دی تھیں؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ ہاں، وہی اصل مشینری تھی، تم نے اسے چھوڑ دیا تھا، عمران نے جواب دیا۔ لیکن عمران صاحب، یہ خوفناک دھماکہ کس چیز کا تھا؟ صفدر نے پوچھا۔ مجھے دراصل خیال نہیں رہا تھا کہ ان کا لنک زمین کے اندر رکھی ہوئی ایٹامک بیٹری سے تھا، میں اس کا رابطہ پہلے کاٹ دیتا۔ یہ خوفناک دھماکہ اس بیٹری کے پاور سسٹم کے تباہ ہونے کی وجہ سے تھا۔ مشینیں تباہ ہوئیں تو ریز اس بیٹری تک پہنچ گئیں، عمران نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اور پھر وہ ابھی گڑھے سے باہر آئے تھے کہ مارسیلا چونک پڑی۔ وہ ہیلی کاپٹر! اچانک مارسیلا نے چیختے ہوئے کہا، اور وہ سب تیزی سے مڑے اور اس طرف دیکھنے لگے جدھر مارسیلا کا رخ تھا۔ آسمان پر واقعی دور سے 4 ہیلی کاپٹر جزیرے کی طرف آتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اوہ، یہ ہیڈ کوارٹر کے آدمی ہوں گے۔ وہ تمہارا اڑن تشتری نما ہیلی کاپٹر کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ تو ادھر ساحل پر ہے، لیکن اس کا سسٹم تو جام ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ چلو ادھر دوڑو، جلدی کرو، ہم نے ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس ہیلی کاپٹر کے اندر داخل ہونا ہے، جلدی کرو، عمران نے چیختے ہوئے کہا تو وہ سب بے تحاشا اس طرف کو دوڑ پڑے جدھر کیپٹن شکیل نے اشارہ کیا تھا۔ اوہ، مارسیلا تو زخمی ہے، ٹھہرو میں اسے اٹھا لیتا ہوں، عمران نے مڑ کر مارسیلا کو دوڑنے کی بے سود کوشش کرتے دیکھ کر کہا، اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے مارسیلا کو اٹھایا اور کاندھے پر لاد کر دوڑ پڑا۔ مارسیلا ارے ارے کرتی رہ گئی، لیکن عمران نے اس کی کوئی بات نہ سنی۔ اسے مجھے دے دیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ فکر مت کرو، میں اسے اٹھا کر بھاگ نہیں جاؤں گا، عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار مسکرا دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب اس اڑن تشتری نما ہیلی کاپٹر تک پہنچ گئے۔ اب وہ چاروں ہیلی کاپٹر جزیرے کے کافی قریب پہنچ چکے تھے۔ چلو جلدی کرو، اندر چلو، عمران نے ہیلی کاپٹر کے ایمرجنسی ڈور سے مارسیلا سمیت اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مارسیلا کو اتار دیا، اور پھر وہ تیزی سے پائلٹ سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ کیپٹن شکیل، صفدر، تنویر اور جولیا بھی اندر آ گئے تھے۔ اسی لمحے اوپر فضا میں موجود چاروں ہیلی کاپٹروں سے سرخ رنگ کی گیس فائر ہوئی، اور یہ گیس بادل کی طرح پورے جزیرے پر پھیلتی چلی گئی۔ یہ ایمرجنسی بٹن ہے، کیپٹن شکیل نے کہا، اور ہاتھ بڑھا کر اس نے ایمرجنسی بٹن پش کر دیا تو ہیلی کاپٹر کا ایمرجنسی ڈور بند ہو گیا۔ لیکن اب انہیں ہیلی کاپٹر کے باہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، ہر طرف سرخ دھواں چھایا ہوا تھا۔ عمران نے جیب سے مشین پسٹل نکالا، اور پھر اس نے اس کی نال ایک ڈائل کے نیچے رکھ کر اس کا ٹریگر دبا دیا۔ گڑ گڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی گولیوں نے اس کافی سارے حصے کو توڑ دیا تھا۔ عمران نے مشین پسٹل کو واپس جیب میں رکھا، اور پھر اس نے 2 انگلیوں کی مدد سے اس کے اندر سے مختلف رنگوں کی ٹوٹی ہوئی تاریں کھینچ کر باہر نکال لیں، اور پھر تیزی سے انہیں ایک دوسرے سے جوڑنا شروع کر دیا۔ یہ مختلف رنگوں کی چھوٹی چھوٹی سی تاریں تھیں، لیکن عمران کے ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے چل رہے تھے۔ اپنے سانس روک لو، کیونکہ سسٹم آن ہوتے ہی یہ انتہائی زود اثر بے ہوشی کی گیس ہیلی کاپٹر کے اندر آنا شروع ہو جائے گی، عمران نے مڑ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، اور پھر اپنی سانس روک کر اس نے جیسے ہی باقی بچی ہوئی دونوں تاروں کو جوڑا، ہیلی کاپٹر کا انجن خود بخود چل پڑا، اور عمران نے ہیلی کاپٹر کو ایک جھٹکے سے اوپر اٹھایا، اور پھر تیزی سے اوپر اٹھتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر سرخ دھوئیں سے باہر آیا تو اوپر وہ چاروں ہیلی کاپٹر فضا میں معلق تھے۔ عمران نے بجلی کی سی تیزی سے اپنے ہیلی کاپٹر کو سائڈ پر کیا، اور پھر اسے اور اوپر اٹھانے لگا۔ اسی لمحے ان چاروں ہیلی کاپٹروں سے اس کے ہیلی کاپٹر پر فائرنگ شروع ہو گئی، لیکن گولیاں ہیلی کاپٹر کو نقصان نہ پہنچا رہی تھیں۔ پھر جیسے ہی ہیلی کاپٹر ان چاروں ہیلی کاپٹروں سے بلند ہوا، عمران نے ہیلی کاپٹر کو ذرا سا جھکایا،
اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک نوب کو گھمایا اور پھر اس کے نیچے موجود ایک بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے اس ہیلی کاپٹر سے نیلے رنگ کی شعاع کی دھار سی نکلی اور ایک ہیلی کاپٹر سے ٹکرائی، اور ایک خوفناک دھماکے سے وہ ہیلی کاپٹر فضا میں ہی تباہ ہو گیا۔ باقی تینوں ہیلی کاپٹر تیزی سے ادھر ادھر ہوئے، لیکن عمران نے انہیں نکل کر نہ جانے دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے چاروں ہیلی کاپٹروں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا، اور پھر اس نے اپنے ہیلی کاپٹر کا رخ کاٹلی کی طرف کر دیا۔ اسی لمحے چھت سے روشنی سی نکلی اور پورے ہیلی کاپٹر میں پھیل گئی، لیکن صرف ایک لمحے کے لیے۔ او تم نے جام سسٹم کیسے ٹھیک کر لیا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ چیف باس کی حیرت بھری چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ تم کاراکاز کے چیف باس ہو، میرا نام علی عمران ہے۔ میرے ساتھی کیپٹن شکیل نے تمہاری لیبارٹری مکمل طور پر تباہ کر دی ہے۔ تمہارے چاروں ہیلی کاپٹرز تباہ ہو چکے ہیں۔ تم نے پہلے یہ TS اسپیشل ہیلی کاپٹر بھجوا کر حماقت کی ہے۔ یہ تو انتہائی خطرناک ترین جنگی ہیلی کاپٹر ہے جس سے لڑاکا جہاز تک تباہ کیے جا سکتے ہیں، اور اس پر کسی میزائل کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تم نے اس کا سسٹم جام کر دیا تھا، لیکن مجھے اس کے بارے میں شاید تم سے بھی زیادہ علم ہے، اس لیے میں نے اسے ٹھیک کر لیا، اور نتیجہ یہ کہ تمہارے وہ چاروں ہیلی کاپٹر فضا میں ہی تباہ کر دیے گئے۔ عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، تم بچ کر نہیں جا سکتے، موت بہرحال تمہارا مقدر ہے۔ تمہیں ساحل تک پہنچنا بھی نصیب نہیں ہوگا، اور موت تم پر جھپٹ پڑے گی۔ چیف باس کی ہذیانی انداز میں چیختی ہوئی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی ہلکی سی کٹک کی آواز بلند ہوئی اور رابطہ ختم ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر اب سمندر کے اوپر پرواز کر رہا تھا۔ وہ جزیروں سے کافی دور نکل آئے تھے کہ اچانک عمران نے ہیلی کاپٹر کا رخ بدلا اور اسے انتہائی تیز رفتاری سے واپس جزیروں کی طرف لے جانے لگا۔ یہ آپ کہاں جا رہے ہیں عمران صاحب؟ ساتھ بیٹھے ہوئے صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کوماٹو جزیرے پر، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر کوماٹو جزیرے پر پہنچ گیا تو عمران نے دروازہ کھول دیا۔ جلدی کرو، باہر نکلو، یہ ہیلی کاپٹر پھٹنے والا ہے، جلدی کرو، ہیلی کاپٹر سے کافی دور چلے جاؤ، جلدی کرو، عمران نے چیختے ہوئے کہا تو وہاں موجود سب تیزی سے دوڑتے ہوئے ہیلی کاپٹر سے باہر نکل گئے، جبکہ عمران ویسے ہی پائلٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب سب نیچے اتر گئے تو عمران نے ایک نوب کو آہستہ سے گھمایا، اور پھر انجن بند کر کے وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، اور دوسرے لمحے وہ بجلی کی سی تیزی سے سائیڈ دروازے پر پہنچا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک لمبی چھلانگ لگا دی۔ ابھی اس کے پیر زمین پر لگے بھی نہ تھے کہ اس کے عقب میں اڑن تشتری نما ہیلی کاپٹر ایک خوفناک دھماکے سے پھٹ گیا۔ یہ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ باہر کھڑے ہوئے عمران کے ساتھی بے اختیار اچھل کر زمین پر گرے، جبکہ عمران مخصوص انداز میں کلا بازی کھا کر سیدھا ہوا اور پھر دوڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر اس کا جسم جیسے ہی رکا وہ تیزی سے مڑا، اور اس کے ساتھی بھی اب زمین سے اٹھ رہے تھے۔ وہ چونکہ ہیلی کاپٹر سے کافی فاصلے پر تھے، اس لیے سوائے دھماکے کی وجہ سے گرنے کے اور انہیں کچھ نہ ہوا تھا۔ البتہ ہیلی کاپٹر واقعی پرزے پرزے ہو کر زمین پر بکھر گیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ تمہیں کیسے معلوم تھا کہ ایسا ہوگا؟ جولیا نے عمران کے قریب آتے ہی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کاراکاز کے چیف باس نے دھمکی دی تھی کہ ہم ساحل تک نہ پہنچ سکیں گے اور موت ہم پر جھپٹ پڑے گی۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہونے پر جو کٹک کی آواز سنائی دی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ایسی آواز سنائی دی تھی جیسے کوئی میزائل دور کہیں پھٹتا ہے، یہ بہت ہلکی سی آواز تھی، اور پھر چیف باس کے اشارے اور اس دور سے میزائل کے پھٹنے کی والی ہلکی سی آواز نے مجھے بتا دیا تھا کہ ہم یقینی موت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ TS اسپیشل ہیلی کاپٹر میں TS نام کی ایک خصوصی گیس موجود ہوتی ہے جو اسے بیرونی حملوں سے بچاتی ہے۔ اس گیس کی وجہ سے اس پر کوئی بارودی یا شعاعی ہتھیار اثر نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس گیس کو ری سائیکل کر دیا جائے تو پھر یہ گیس کسی خوفناک بم کی طرح پھٹ جاتی ہے، اور یہ دور سے میزائل پھٹنے والی آواز ری سائیکل ہونے کی خاص نشانی ہوتی ہے۔ لیکن مجھے معلوم تھا کہ ری سائیکل ہوئی گیس اس وقت پھٹے گی جب اس کی سرکولیشن ختم ہوگی، یا پھر اسے ری سائیکل ہوئے کم از کم 15 منٹ گزر چکے ہوں گے۔ اس لیے میں سمجھ گیا کہ چیف باس نے کس بنیاد پر دھمکی دی ہے۔ اب اس کی دو صورتیں تھیں کہ ہم فوری طور پر دارالحکومت پہنچتے، لیکن یہاں سے دارالحکومت کا فاصلہ کافی ہے،
اس لیے ہم کسی طور پر بھی 15 منٹ کے اندر اندر وہاں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس لیے میں نے واپس یہاں کوماٹو جزیرے پر پہنچنے کا فیصلہ کیا اور پھر یہاں تک پہنچتے پہنچتے 15 منٹ کے قریب ہو گئے تھے۔ اب دونوں صورتوں میں اسے پھٹنا تھا۔ اگر میں انجن بند کر دیتا تو یہ گیس فوری پھٹ جاتی کیونکہ سرکولیشن بند ہو جاتی اور اس سے صرف ہیلی کاپٹر تباہ ہو جاتا، یہ گیس باہر فضا میں نہ پھیل سکتی۔ اور اگر میں انجن بند کیے بغیر باہر آ جاتا اور 15 منٹ پورے ہونے پر یہ پھٹتا تو پھر نہ صرف ہیلی کاپٹر تباہ ہو جاتا بلکہ یہ گیس اس پورے جزیرے پر آنن فانن پھیل جاتی، اور یہ انتہائی زہریلی گیس ہے، سائنائڈ سے بھی ہزاروں گنا زہریلی۔ اس کا مطلب ہم سب کی موت یقینی تھی۔ اس لیے میں نے تم سب کو باہر نکال دیا اور پھر اپنے آپ کو رسک میں ڈال کر انجن بند کیا اور پھر باہر چھلانگ لگا دی۔ البتہ میں نے انجن کی رفتار کنٹرول کرنے والی ناب کو ایڈوانس کر دیا تھا۔ اس طرح مجھے چند لمحے کی مہلت مل گئی اور میں باہر آ جانے میں کامیاب ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے فضل کر دیا۔ عمران نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور سب ساتھی حیرت سے یہ خوفناک کہانی سنتے رہے۔ او ویری سیڈ، تو تم نے اپنی جان کی قربانی دے کر ہمیں بچانے کی کوشش کی تھی، آئندہ ایسا نہ کرنا، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو سب بے اختیار مسکرا دیے جبکہ مارسیلا حیرت سے ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہ تمہارے ساتھی کیسے لوگ ہیں کیپٹن؟ یہ تو اس دنیا کے انسان ہی نہیں لگتے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں تو سمجھی تھی کہ تمہارے اندر بے پناہ صلاحیتیں ہیں، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ عمران صاحب تو واقعی تم سے بہت آگے ہیں۔ میں نے آج تک ایسا انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا جو اپنی جان کو اس طرح یقینی ہلاکت میں ڈال کر اپنے ساتھیوں کی زندگی بچا لیتا ہے۔ مارسیلا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہم لوگ اپنی جان کے بجائے اپنی ساتھیوں کی جان بچانے کو ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں مارسیلا۔ اب دیکھو، تم حالانکہ ہماری ساتھی نہیں ہو اور تم زخمی ہونے کی وجہ سے دوڑ نہیں سکتی تھی اور حملہ آور ہیلی کاپٹر قریب آ رہے تھے تو عمران نے تمہیں پیچھے نہیں چھوڑا، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، تم لوگ واقعی عظیم لوگ ہو، ورنہ ہمارے معاشرے میں تو لوگ اپنے تحفظ کے لیے دوسروں کی جانیں لیتے رہتے ہیں اور یہاں کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، مارسیلا نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول پاور ایجنٹ۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 21 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اب کیا پروگرام ہے عمران صاحب؟ کیپٹن شکیل نے شاید موضوع بدلنے کے لیے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہمارا پروگرام تو ظاہر ہے واپسی کا ہے، یہاں موٹر لانچ موجود ہے، تم اپنی بات کرو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ سب اس کنارے کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے جہاں موٹر لانچ موجود تھی۔ کیا مطلب عمران صاحب؟ مشن مکمل ہو گیا ہے، اس لیے اب میں نے بھی تو بہرحال واپس ہی جانا ہے، کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نہیں، ہم کی بات کرو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ سوری عمران صاحب، مارسیلا نے واقعی اس مشن میں میری بے حد مدد کی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دارالحکومت پہنچنے کے بعد ہماری راہیں جدا ہوں گی، کیپٹن شکیل نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، ہر صورت میں اور ہر قیمت پر، مارسیلا نے یک لخت انتہائی اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ دیکھو مارسیلا، میں نے پہلے بھی تمہیں سمجھایا تھا کہ ہماری زندگیوں میں جذبات کا کوئی دخل نہیں۔ اگر تم نے اس قسم کی ضد کی تو پھر ہو سکتا ہے کہ تم اس جزیرے سے بھی باہر نہ جا سکو، کیپٹن شکیل نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تم مجھے ہلاک کر دو گے؟ مارسیلا شاید اس کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ اس کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ کیپٹن شکیل ایسی بات بھی کر سکتا ہے۔ اگر اس کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہچکچاؤں گا، کیپٹن شکیل نے صفاق لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو یہ بات ہے، تم نے صرف اس لیے مجھے ساتھ رکھا تھا، مجھ سے ہمدردی کی تھی، میری مرہم پٹی کی تھی، میری جان بچائی تھی کہ تم نے مشن مکمل کرنا تھا؟ تم خود غرض انسان، بلکہ تم انسان ہو ہی نہیں، صفاق درندے ہو، مارسیلا نے یک لخت چیختے ہوئے کہا۔ تم جو چاہو سمجھ لو، لیکن جو میں نے کہا ہے ویسے ہی ہوگا، کیپٹن شکیل نے اسی طرح درست لہجے میں جواب دیا۔
تو پھر مجھے مار ڈالو، میں تمہارے ساتھ نہیں جاتی، مجھے مار ڈالو، یہیں چلاؤ گولی مجھ پر۔ مارسیلا نے یکلخت زمین پر بیٹھتے ہوئے چیخ چیخ کر کہنا شروع کیا تو دوسرے لمحے کیپٹن شکیل نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا۔ اس کی آنکھوں میں یکلخت صفاکی اور درندگی بھر آئی تھی۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو کیپٹن؟ دوسروں کے جذبات کو اس طرح نہیں روندا جاتا، مارسیلا بہرحال خاتون ہے۔ عمران نے جھپٹ کر کیپٹن شکیل کے ہاتھ سے مشین پسٹل چھینتے ہوئے کہا۔ تو پھر اسے سمجھا دیجئے عمران صاحب کہ یہ جذباتی پن کا مظاہرہ نہ کرے، مجھ سے ایسی باتیں برداشت نہیں ہوتی، میں نے پہلے ہی مشن کی خاطر اسے بہت برداشت کیا ہے۔ کیپٹن شکیل نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ آؤ مارسیلا، اٹھو، تم ہمارے ساتھ آؤ، تم نے پاک ایشیا کا مشن مکمل کرنے میں مدد کی ہے، تم ہماری محسن ہو، آؤ چلو، جولیا اسے اٹھاؤ اور ساتھ لے چلو، عمران نے انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ مارسیلا تم خواہ مخواہ جذباتی ہو گئی ہو، تم ایک کی بات کر رہی ہو، یہاں سب ہی اسی طرح کے مرد ہیں، دوسروں کے جذبات سے صرف اپنے ملکی مفاد کی خاطر سمجھوتا کرتے ہیں، اور جب یہ مفاد پورا ہو جاتا ہے تو طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ جولیا نے مارسیلا کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے پتہ چل گیا ہے تم لوگ صرف اپنی غرض کے لوگ ہو، تمہاری عظمت بھی صرف تمہاری خود غرضی کے گرد گھومتی ہے، میں احمق تھی کہ تمہیں انسان سمجھ بیٹھی تھی۔ مارسیلا نے کہا تو سب بے اختیار مسکرا دیے۔ اب وہ مارسیلا کو کیا سمجھاتے کہ وہ لوگ پاک ایشیا کے مفادات کی خاطر کیا کیا قربانیاں دے چکے ہیں اور کیا کیا دے رہے ہیں۔ اور پھر چند لمحوں بعد وہ سب موٹر بوٹ میں سوار ہو کر ساحل کی طرف تیز رفتاری سے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ عمران نے کیپٹن شکیل سے فارمولے کی فائل لے لی تھی اور اب وہ اطمینان سے بیٹھا اس کے مطالعے میں مصروف تھا، جبکہ جولیا اور مارسیلا ایک طرف علیحدہ بیٹھیں، ایک دوسرے سے آہستہ آہستہ باتوں میں مصروف تھیں۔ تمہیں اس قدر سخت انداز نہیں اپنانا چاہیے تھا کیپٹن شکیل، صفدر نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ دونوں تنویر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جبکہ تنویر موٹر بوٹ چلا رہا تھا۔ تو میں کیا کرتا، یہ تو جھاڑ کے کانٹے کی طرح جان ہی نہیں چھوڑ رہی تھی، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ یہ اب بھی تمہاری جان نہیں چھوڑے گی کیپٹن، مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ پاک ایشیا پہنچ جائے گی، صفدر نے کہا۔ اگر یہ وہاں پہنچ گئی تو پھر اس کی لاش کسی گٹر میں بہتی نظر آئے گی، میرے پاس اس کے سوا اور تو کوئی حل نہیں ہے، کیپٹن شکیل نے روکھے سے لہجے میں جواب دیا۔ کیا تمہارے دل میں اس کے لیے واقعی کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، صفدر نے کہا تو کیپٹن شکیل نے چونک کر صفدر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرت سے تاثرات ابھر آئے تھے۔ نرم گوشہ؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں تمہاری بات، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تم میری بات اچھی طرح سمجھتے ہو، جواب نہ دینا چاہو تو اور بات ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے صفدر، چھوڑو کوئی اور بات کرو، کیپٹن شکیل نے کہا تو صفدر اور تنویر دونوں ہی کیپٹن شکیل کے اس جواب پر بے اختیار ہنس پڑے۔ ظاہر ہے کیپٹن شکیل کا یہ جواب بتا رہا تھا کہ اس کے دل میں بہرحال مارسیلا کے لیے نرم گوشہ موجود تھا، لیکن سیکرٹ سروس کی وجہ سے وہ اس بات کو یہیں ختم کر دینا چاہتا تھا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اسی لمحے عمران نے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے کہا تو صفدر نے اسے اپنے سوال اور کیپٹن شکیل کے جواب کے بارے میں بتا دیا۔ کیپٹن شکیل جو کچھ کر رہا ہے درست کر رہا ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس کے لیے اصل مشن سے زیادہ مارسیلا کو اس طرح جھٹکنا زیادہ مشکل مشن ہے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ کیپٹن شکیل اس مشن میں بھی کامیاب رہا، عمران نے خلاف توقع انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں عمران صاحب، مجھے مارسیلا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اگر مارسیلا کو جولیا اور صالحہ کی طرح سیکرٹ سروس کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے تو پھر، عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس پڑا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اب آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اگر ایسا ہو جائے پھر، عمران نے چیلنج بھرے لہجے میں کہا۔ اگر ایسا ہو بھی جائے تب پھر کیا ہوگا؟ جیسا میرے اور مس جولیا کے درمیان رشتہ ہے ایسا ہی مارسیلا سے بھی ہوگا، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ ارے تم پھر ڈنڈی مار گئے ہو، یوں کہو جیسے جولیا اور تنویر کے درمیان رشتہ ہے، میرا مطلب ہے بہن بھائی والا۔ ویسے ہوگا، عمران نے کہا۔ ایسا تو بہرحال نہیں ہوگا، کیپٹن شکیل نے آہستہ سے کہا، اور اس بار صفدر اور عمران دونوں بے اختیار اچھل پڑے۔ یہ ہوئی نا بات، اب مارسیلا لازماً پاک ایشیا جائے گی،
چاہے مجھے اسے رانا ہاؤس میں کیوں نہ ٹھہرانا پڑے۔ بہرحال میرے اور مارسیلا کے درمیان وہی رشتہ ہوگا جو تنویر اور جولیا کے درمیان ہے، میرا مطلب ہے بہن بھائی والا، عمران نے کہا۔ تمہارا ہوگا رشتہ، خبردار جو میرے بارے میں کوئی بات کی، تنویر نے غراتے ہوئے کہا۔ اپنے متعلق تو میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں، چلو تم مارسیلا سے بھابھی کا رشتہ قائم کر لینا، بھابھی بھی تو بہن ہی ہوتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس بار صفدر کے ساتھ ساتھ تنویر بھی بے اختیار مسکرا دیا۔ عمران صاحب پلیز مذاق کو مذاق تک ہی رہنے دیں، اس پر آپ سنجیدہ نہ ہو جائیں۔ میں نہیں چاہتا کہ مارسیلا کسی بھی صورت میں پاک ایشیا جائے، کیپٹن شکیل نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیوں، تمہیں اس کے پاک ایشیا جانے میں کیا اعتراض ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اپنی زندگی اپنے انداز میں گزارنے کا عادی ہوں، اگر آپ مارسیلا کو پاک ایشیا لے گئے تو میں بہرحال اسے گولی مار دوں گا، اسے میرا حتمی فیصلہ سمجھیں، کیپٹن شکیل نے اور زیادہ سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں کیپٹن شکیل؟ تم خواہ مخواہ اس معاملے میں سنجیدہ ہو رہے ہو، ظاہر ہے عمران صاحب مذاق کر رہے ہیں۔ کیا انہیں نہیں معلوم کہ ایک غیر متعلقہ عورت کیسے سیکرٹ سروس کے اراکین کے ساتھ اٹیچ ہو سکتی ہے؟ کیا چیف اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ صفدر نے کیپٹن شکیل کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب کا کوئی پتہ نہیں، یہ اگر سنجیدہ ہو گئے تو یہ واقعی اسے لے بھی جائیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تم پاور ایجنٹ ہو اور پاور کو کنٹرول میں رکھنا بے حد ضروری ہوتا ہے، ورنہ پاور فائدے کے بجائے نقصان بھی پہنچا دیا کرتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے جولیا اور مارسیلا دونوں اٹھ کر ان کے قریب آ گئیں۔ میں نے مارسیلا کو سمجھا دیا ہے، اب یہ جذباتی پن کا مظاہرہ نہیں کرے گی، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری کیپٹن شکیل، میں واقعی خواہ مخواہ جذباتی ہو گئی تھی، مجھے جولیا نے تفصیل سے پاک ایشیائی معاشرے کے بارے میں بتا دیا ہے، میں ایسے پسماندہ معاشرے میں کیسے زندہ رہ سکتی ہوں، اس لیے میں اب وہاں نہیں جاؤں گی۔ ہاں البتہ تمہیں بھی وعدہ کرنا ہوگا کہ اگر تم کارٹلی آؤ گے تو مجھے ضرور ملنے آؤ گے، مارسیلا نے کہا۔ بالکل ضرور ملنے آؤں گا، وعدہ رہا، کیپٹن شکیل نے جلدی سے انتہائی اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ اللہ رے یہ بے تابی، عمران نے کہا تو سب بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑے، اور کیپٹن شکیل نے بے اختیار منہ دوسری طرف کر لیا۔